السلام علیکم پیارے ریڈرز، کیسے ہیں؟ امید ہے ٹھیک ہوں گے۔ تو چلیے ایپیسوڈ 2 غرور کی دہلیز سٹارٹ کرتے ہیں۔ رات کے پچھلے پہر جب آسمان پر تارے بھی تھکے تھکے سے لگ رہے تھے، زویا کے گھر کی خاموشی ایک بھیانک چیخ سے ٹوٹ گئی۔ زویا کی بہن کی آواز پورے گھر میں گونجی، زویا جلدی آؤ، پاپا کو دیکھو۔ زویا جو پہلے ہی شاہزین کے دیے گئے زخموں سے چور تھی، ننگے پاؤں پاپا کے کمرے کی طرف بھاگی۔ وہاں کا منظر دیکھ کر اس کی روح کانپ گئی۔ افتخار صاحب بستر کے قریب زمین پر گرے پڑے تھے۔ ان کا چہرہ درد سے ڈھیلا پڑ رہا تھا اور وہ سینے کو پکڑ کر بمشکل سانس لینے کی کوشش کر رہے تھے۔ پاپا آپ کو کیا ہوا؟ زویا نے بدحواسی میں ان کا سر اپنی گود میں رکھا۔ اس کے آنسو ان کے چہرے پر گرنے لگے۔ سعد کمرے میں داخل ہوا تو اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ سعد گاڑی نکالو، جلدی کرو۔ زویا کی آواز میں زندگی اور موت کی جنگ تھی۔ سعد نے لرزتے ہاتھوں سے چابیاں اٹھائیں اور گاڑی باہر نکالی۔ انہوں نے افتخار صاحب کو سہارا دے کر پچھلی سیٹ پر لٹایا۔ زویا نے ان کا ہاتھ مضبوطی سے تھام رکھا تھا، جیسے وہ اپنی زندگی کی ساری توانائی ان میں منتقل کر دینا چاہتی ہو۔ پاپا پلیز ہمیں چھوڑ کر مت جائیے گا، ہم بس ہسپتال پہنچنے والے ہیں۔ سڑکیں سنسان تھیں، مگر زویا کے دل میں شور مچا ہوا تھا۔ وہ بار بار شاہزین کی اس مغرور ہنسی کو یاد کر رہی تھی، جس کی وجہ سے اس کا سکون برباد ہوا تھا۔ ایمرجنسی وارڈ اور ٹھنڈی راہداریاں۔ ہسپتال پہنچتے ہی اسٹریچر لایا گیا۔ ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف افتخار صاحب کو لے کر ایمرجنسی کی طرف بھاگے۔ زویا اور سعد ان کے پیچھے بھاگے، مگر ایک باری دروازے نے ان کا راستہ روک دیا۔ آپ باہر رکھیں۔ نرس کی آواز کسی فیصلے کی طرح لگی۔ زویا وہیں دروازے سے لگ کر فرش پر بیٹھ گئی۔ ہسپتال کی وہ مخصوص دوائیوں کی بو اور مشینوں کی دور سے آتی آوازیں اسے ڈرا رہی تھی۔ وہ ہر گزرتے لمحے کو سکون محسوس کر رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وقت تھم گیا ہو۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور اپنے رب سے گڑ گڑا کر دعا مانگی۔ ڈاکٹر کا پہلا بیان تقریباً 1 گھنٹے بعد، جو زویا کے لیے 1 صدی کے برابر تھا، ڈاکٹر وارڈ سے باہر آئے۔ زویا اور ساتھ لپک کر ان کے پاس پہنچے۔ ڈاکٹر، میرے پاپا کیسے ہیں؟ زویا کی آواز حلق میں پھنس رہی تھی۔ ڈاکٹر نے اپنے چشمے کو درست کیا اور نرمی سے کہا، دیکھیں، افتخار صاحب کے دل پر بہت بوجھ تھا۔ یہ ایک شدید ہارٹ اٹیک تھا۔ وہ بہت مضبوط انسان ہے کہ اس صدمے کو سہ گئے۔ ہم نے انہیں CCU میں رکھا ہے۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ اگلے 24 گھنٹے بہت اہم ہیں۔ اس دوران انہیں ہر لمحہ مانیٹر کیا جائے گا تاکہ ان کی ادویات کا درست تعین ہو سکے۔ ساتھ جب ہسپتال کے کاغذی معاملات درست کرنے ایڈمن بلاک کی طرف گیا تو زویا اکیلی رہ گئی۔ وہ راہداری میں لگی بنچ پر بیٹھی تھی کہ اچانک اسے اپنے سامنے ایک سایہ محسوس ہوا۔ اس نے نظر اٹھائی تو سامنے شاہزین کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی پرانا غرور تھا، مگر شاید کہیں گہرائی میں تھوڑی سی پریشانی بھی تھی۔ زویا اسے وہاں دیکھ کر سہم نہیں گئی، بلکہ اس کا غصہ دوبارہ بیدار ہو گیا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کیا تم اب یہاں بھی ہمارا تماشا دیکھنے آئے ہو؟ زویا کی آواز میں حقارت کی انتہا تھی۔ شاہزین نے بڑے اطمینان سے اپنی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اور زویا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، مجھے نہیں معلوم کہ میں یہاں کیوں آیا ہوں۔ زویا نے طنزیہ ہنستے ہوئے کہا، تمہیں نہیں معلوم؟ کیا تم میرا پیچھا کر رہے ہو؟
شہزاد نے سرد لہجے میں جواب دیا، میری گاڑی میں ٹریکر لگا ہوا تھا، مجھے پتہ چل گیا کہ تم یہاں ہو۔ زویا نے ایک قدم آگے بڑھایا، اس کی آنکھیں شعلے برسا رہی تھی۔ شہزاد نے تھپڑ سے تمہارا دل نہیں بھرا؟ یاد رکھنا، اگر میرے پاپا کو کچھ ہوا تو میں تمہارا حال کروں گی کہ تم جینا بھول جاؤ گے۔ اپنی یہ منحوس گاڑی اٹھاؤ اور یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ شہزاد جب اپنے عالیشان گھر پہنچا تو اسے ہر طوفان خاموشی کا احساس ہوا۔ وہ سیدھا دادی بی کے کمرے میں چلا گیا۔ دادی بی اسے دیکھتے ہی سمجھ گئی کہ شہزاد کے اندر کوئی طوفان پل رہا ہے۔ شہزاد، تم اتنی دیر تک کہاں تھے؟ انہوں نے پیار سے پوچھا۔ شہزاد ان کے قدموں میں بیٹھ گیا اور اپنے گال کو چھوا جہاں زویا نے تھپڑ مارا تھا۔ دادی، آج کا دن بہت عجیب تھا۔ ایک لڑکی نے مجھے مارا، سب کے سامنے میری تذلیل کی، مگر مجھے غصہ نہیں آ رہا۔ میرا دماغ کام نہیں کر رہا، میں سمجھ نہیں پا رہا کہ میں بدلہ کیوں نہیں لے پا رہا۔ دادی بی نے شہزاد کے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور کہا، بیٹا، کبھی کبھی تھپڑ ہاتھ پر نہیں روح پر لگتا ہے۔ کیا تم نے کچھ غلط کیا تھا؟ شہزاد نے نظریں جھکا کر اعتراف کیا، جی دادی، لیکن اس نے شروعات کی تھی۔ دادی نے مسکرا کر کہا، شہزاد طاقتور نہیں جو تھپڑ کا جواب تھپڑ سے دے، بلکہ وہ ہے جو اپنی غلطی مان لے۔ ایک لڑکی کو ہرا کر تم کیا ثابت کرو گے؟ جیتنا ہے تو اس کا دل جیتو، اس کی نفرت نہیں۔ شہزاد دادی کی باتوں پر سوچ میں پڑ گیا، مگر اس کا غرور ابھی بھی اسے اکساتا رہا۔ اگلے دن ہسپتال میں ایک نرس زویا کے پاس آئی اور گاڑی کی چابیاں اس کی طرف بڑھائیں۔ میڈم، وہ لڑکا کہہ رہا تھا کہ یہ چابیاں آپ کی ہیں۔ زویا نے چابیاں دیکھ کر پہچان لیا کہ یہ اسی شہزاد کی ہیں۔ اس نے غصے سے چابیاں نرس کے ہاتھ سے لی اور وہیں کچرے دان میں کے پاس کھڑے خاکروب کی طرف پھینک کر دی۔ یہ ہماری نہیں ہے، جس کی ہے اسے دے دینا یا کچرے میں پھینک دینا۔ زویا نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ شہزاد کی کسی بھی چیز کو اپنے خاندان کے قریب نہیں آنے دے گی، چاہے وہ کتنی ہی قیمتی کیوں نہ ہو۔ جب افتخار صاحب ڈسچارج ہونے والے تھے، شہزاد ہسپتال کے پارکنگ ایریا میں ایک چمچماتی ہوئی نئی گاڑی کے ساتھ کھڑا تھا۔ جیسے ہی زویا اور سعد پاپا کو لے کر باہر آئے، شہزاد نے ان کا راستہ روک لیا۔ انکل، میں معذرت چاہتا ہوں، وہ ایک غلط فہمی تھی۔ میں نے آپ کی پرانی گاڑی کے بدلے یہ 40 لاکھ کی نئی گاڑی خریدی ہے، پلیز اسے قبول کریں۔ زویا خون کھولنے لگا۔ اس نے اپنے پاپا کا ہاتھ تھاما اور شہزاد کے سامنے کھڑی ہوئی۔ شہزاد، تمہیں کیا لگتا ہے ہماری عزت کی قیمت 40 لاکھ ہے؟ تم اپنی یہ دولت اپنے پاس رکھو، ہم سڑک پر پیدل چل لیں گے، مگر تمہاری خیرات قبول نہیں کریں گے۔ گھر میں شہزاد کے والد سرمد صاحب بہت غصے میں تھے۔ انہوں نے جب سنا کہ شہزاد نے 40 لاکھ روپے بینک سے نکالے ہیں تو انہوں نے اسے بلا لیا۔ شہزاد، یہ 40 لاکھ روپے کہاں گئے؟ شہزاد نے بے رخی سے جواب دیا، میں نے گاڑی خریدی ہے۔ والد نے گرج کر پوچھا، گاڑی کہاں ہے؟ شہزاد خاموش رہا۔ اس کی والدہ بیگم شہناز نے بیچ بچاؤ کی کوشش کی، مگر شہزاد کا رویہ بہت باغیانہ تھا۔ اس نے اپنے باپ سے کہا، آپ کو صرف پیسوں کی فکر ہے، میری نہیں۔ میں جو کر رہا ہوں اپنی مرضی سے کر رہا ہوں۔ زویا جب اپنی یونیورسٹی پہنچی تو اسے امید تھی کہ اب شہزاد اسے تنگ نہیں کرے گا، مگر جیسے ہی وہ کینٹین کی طرف بڑھی، شہزاد کو سامنے پایا۔ وہ اپنی کلاسی کی مغرورانہ مسکراہٹ کے ساتھ وہیں موجود تھا۔ تم پیچھا نہیں چھوڑو گے میرا؟ زویا نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ شہزاد نے اس کے قریب آ کر سرگوشی کی،
میں نے کہا تھا نا زویا، ابھی تو کھیل شروع ہوا ہے، میں تمہیں اتنی آسانی سے نہیں چھوڑوں گا۔ زویا نے اسے دھکا دیا اور سب کے سامنے اسے نفسیاتی مریض قرار دے دیا۔ شاہزین نے ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر معافی مانگنے کا ڈرامہ کیا، جس سے زویا کو مزید گھن آئی۔ یونیورسٹی میں شاہزین کے ساتھ اس کی ایک دوست سارا بھی موجود تھی۔ سارا جو شاہزین کو پسند کرتی تھی، اسے زویا کے پیچھے پاگل ہوتا دیکھ کر جل بن گئی۔ شاہزین، تم اس معمولی سی لڑکی کے لیے اپنا وقت کیوں برباد کر رہے ہو؟ سارا نے اپنے روکنے کی کوشش کی، مگر شاہزین نے اسے جھڑک دیا۔ تم میرے معاملات سے دور رہو۔ سارا، میں جانتا ہوں مجھے کیا کرنا چاہیے۔ زویا نے دور سے یہ سب دیکھا اور اسے احساس ہوا کہ شاہزین کے ارد گرد موجود لوگ بھی اتنے ہی کھوکھلے ہیں جتنا کہ وہ خود۔ شام کو جب ساتھ زویا کو لینے یونیورسٹی پہنچا تو شاہزین نے وہاں ایک نئی چال چلی۔ وہ جان بوجھ کر سعد کے سامنے آیا اور اسے اکسانے لگا۔ سعد، دیکھو تمہاری بہن مجھ سے کتنی ناراض ہے، کیوں نہ تم مجھ سے بدلہ لے لو، مارو مجھے۔ کیا تمہاری غیرت ختم ہو گئی ہے؟ سعد، جو پہلے ہی پاپا کی حالت دیکھ کر شاہزین سے شدید نفرت کر رہا تھا، آپے سے باہر ہو گیا۔ اس نے شاہزین کا گریبان پکڑ لیا اور اسے گھونسے مارنے لگا۔ زویا چیختی رہی، سعد چھوڑ دو اسے، یہ تماشا کر رہا ہے، مگر سعد نہیں رکا۔ شاہزین زمین پر گرا ہوا تھا، اس کے لبوں سے خون بہہ رہا تھا، مگر وہ ہنس رہا تھا۔ اس کی ہنسی میں ایک ایسی شیطانیت تھی کہ زویا کا پورا وجود کانپ اٹھا۔ اسے احساس ہوا کہ شاہزین نے یہ سب جان بوجھ کر کیا ہے تاکہ وہ ان کے خلاف کوئی قانونی کارروائی کر سکے یا انہیں مزید پریشان کر سکے۔ زویا نے بمشکل سعد کو وہاں سے ہٹایا اور اسے لے کر گھر کی طرف بھاگی۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو شاہزین اب بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا، جیسے کہہ رہا ہو، اب تم میرے شکنجے سے نہیں نکل پاؤ گی۔ قسط کا اختتام زویا کے اس خوف پر ہوتا ہے کہ شاہزین کی یہ ضد اب ایک جنون بن چکی تھی۔ تو ویورز کون اگلی ایپیسوڈ کا انتظار کر رہا ہے تو جلدی بتائیے گا۔ جتنے زیادہ کمنٹ آئیں گے اتنی جلدی نئی ایپیسوڈ ہم بنائیں گے۔ اللہ حافظ۔